أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الانفال ہے، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 سے لے کر کے آیت نمبر 23 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اس صورت میں جو ابتدائی آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے پس منظر میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان باتوں میں ایک مسلمان کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کفار و مشرکین، کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یعنی اے مشرکین مکہ، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ آ چکا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم لوگ اب باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، لیکن اگر تم پھر پچھلے ہی کارناموں کو دہراؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئٌ وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جمعیات اور تمہارے گروہ اگرچہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تم کو کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے. معزز سامعین کرام، مشرکین مکہ اکثر مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جس کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو، اور ہم لوگ ایک الگ دین پہ ہیں، تو ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کب ہوگا؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 28 میں انہی مکہ والوں کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ اللہ کا فیصلہ کدھر ہے؟ جو تم کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب ہوگا، تم جو کہتے ہو کہ اللہ کا کلام غالب ہوگا، تم جو کہتے ہو کہ نبی کا فرمان غالب ہوگا، تو یہ فیصلہ کہاں ہے؟ اس فیصلہ کو لاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، جس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے دیکھو غزوہ بدر میں ہو گیا. تمہارے مقابلے میں صرف 313 مسلمان ہیں، اور اس کے مقابلے میں تم لوگ 1000 مسلح لشکر ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو معجزانہ طور پر تمہارے اوپر فتح دیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے تم کو پٹوایا، تمہاری ہوا اکھیڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر یہاں پر بھی تمہارا جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اللہ کی بغاوت میں، اللہ کے احکامات کی سرکشی میں جو تمہارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اگر یہیں سے تم نے اپنے آپ کو روک لیا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، لیکن اگر تم نے جس طرح سے اب تک کیا ہے آگے بھی ایسا ہی کرو گے تو تمہارے لشکر چاہے 1000 ہو، 10,000 ہو، 1,00,000 ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو ہر حال میں پسپا کرے گا، ذلیل و رسوا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سربلند کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ ہے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کو کی شان نزول میں امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام المغازی محمد بن اسحاق کے واسطے سے نقل کیا ہے، اور وہ امام زہری سے اور وہ عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر کے سند سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو جہل جس روز مکہ سے نکل رہا تھا، مکہ سے نکلنے کے بعد جب وہ بدر کے میدان میں پہنچا، اور وہاں پہ اب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان گھماسان جنگ ہونے والی ہے، اس سے پہلے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم دونوں جماعت میں جو سب سے زیادہ رشتوں کو توڑنے والا ہے اور جو سب سے زیادہ
فساد اور فتنے کو لوگوں میں پھیلانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو نیست و نابود کر دے، ان کا ستیہ ناش کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طرح سے اس نے اپنے لیے ہی ہلاکت و بربادی مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میدان میں دکھلا دیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو دیکھو فیصلہ آ چکا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جس دن مکہ سے یہ ابو جہل نکل رہے تھے اور دوسرے لوگ نکل رہے تھے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، تو ابو جہل اور دوسرے لوگ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم دو جماعتوں میں سے جو سب سے افضل جماعت ہے اور جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہے، اللہ اس کو تو باقی رکھ، اور جو فساد پھیلانے والی جماعت ہے اللہ تو اس کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اصل میں مسلمان یہی حق بات بیان کرنے والے ہیں، اصل میں مسلمان یہی افضل ہیں، اصل میں مسلمان یہ خیر پھیلانے والے ہیں، اور یہ جو تم لوگ ہو دنیا کے اندر فساد پھیلانے والے ہو، اگر تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے تمہاری آگے بھی پٹائی کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام آ جائیں تو اس کو سن لینے کے بعد بھی تم اپنے منہ کو مت موڑو۔ آیت کریمہ بہت آسان ہے، ہم لوگوں کی زبان پر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن آیت کریمہ کے اندر جو گہرائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدر میں جو مسلمان تھے، صحابہ کرام جو مسلمان تھے، ان کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں، اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں، اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں، اپنی زندگی کے کسی بھی قدم پہ اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کی، لوگوں کی پیروی نہیں کی، رشتوں ناتوں کی پیروی نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، چاہے ان کے آگے فائدہ ہو یا نقصان۔ ان لوگوں نے اپنے نفس کو نہیں دیکھا، اپنے خواہشات کو نہیں دیکھا، دوسرے ادھر ادھر کی چیزوں کو نہیں دیکھا، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو دیکھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو سب جگہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ، ان کا جو علم ہے سب جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص مدد ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہمارے ساتھ نہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، چاہے سماجی اعتبار سے ہو، چاہے گھریلو اعتبار سے ہو، آپ گھریلو استر پر دیکھیں گے پھر بھی فتنہ و فساد دکھے گا آپ کو، سماج و معاشرے کے استر پر دیکھیں گے پھر بھی فتنہ و فساد دکھے گا آپ کو، شہر کے اعتبار سے دیکھیں گے وہاں بھی فتنہ و فساد دکھے گا آپ کو۔ کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہ اپنی زندگی میں فیصلہ کیا، نہ اپنے سماج میں فیصلہ کیا، نہ اپنی جماعت و جمعیات میں فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ فتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے۔ مسلمان آئے دن ذلت و پستی کی طرف جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل سے ذلیل دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی، نبی کا فرمان آ جانے کے بعد بھی دیکھو ادھر ادھر نہ پھرو، کیونکہ جو اصل ایمان والے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یہ مت کہنا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، اور جب بات کرنے کی بات آئے، اور جب عمل کرنے کی بات آئے، اور جب فیصلے کرنے کی بات آئے تو اپنے خواہش کو سامنے رکھنا، لوگوں کی چاہتوں کو سامنے رکھنا، رشتوں و ناتوں کی چاہتوں کو سامنے رکھنا، سماج و معاشرے کی چاہتوں کو سامنے رکھنا۔ زبان سے بولنے کے لیے ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم قرآن و سنت والے ہیں، لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے اس وقت ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائے، یہ باتیں صرف زبان کی ہو، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اصل کردار کا غازی بننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، لیکن قبول نہیں کرتے ہیں۔ دل کچھ اور کہتا ہے، کریکٹر کچھ اور کہتا ہے، فیصلہ کچھ اور کہتا ہے، کردار کچھ اور کہتا ہے، ہمارا رہن سہن کچھ اور کہتا ہے،
ہمارے گھر کا بود و باش کچھ اور کہتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے انتے نہیں ہیں، صرف اپنے دل کی سنتے ہیں، اپنے لوگوں کی سنتے ہیں، اپنے گھروں کی سنتے ہیں، اپنے سماج و معاشرے کی سنتے ہیں، اپنے رشتے ناتوں کی سنتے ہیں، اپنے شہر والوں کی سنتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کتاب و سنت کی اتباع اتنا آسان نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ انسان کے پاس اللہ نے آنکھ دیا ہے، انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیا ہے، انسان کے پاس اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، عقل دیا ہے۔ آنکھ کا کام کیا ہے؟ آنکھ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر دوار کو دیکھو کہ کتنا چمک رہا ہے، ہمارے بچے کتنا اچھا کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، ہم کتنا بہترین بزنس و کاروبار کر لے رہے ہیں۔ آنکھ صرف اس لیے نہیں ہے، آنکھ اصل میں اس لیے دیا گیا ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں بندے ان کو دیکھیں۔ میں نے پہلے کہا تھا، اپنے مختلف بیانوں میں کہا ہے کہ ہماری جو سانسیں چل رہی ہے ہماری نہیں ہے، ہمارے جو آنکھ جو دیکھ رہی ہے ہماری نہیں ہے، یہ خطیب جو آپ کے سامنے بول رہا ہے اس کی زبان اور اس کی آواز اس کی نہیں ہے، ہمارے جسموں کے اندر جو رگوں کے اندر خون بہ رہا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ سب رب العالمین کا ہے۔ آنکھ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کائنات کے اندر دیکھیں اللہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں اس پر، اور کان اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو کان کے ذریعے سے سنیں اور پھر سننے کے بعد اپنے عقل سے اپنے دل سے اس پر غور کریں اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ اب جو آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے تو بالکل وہ جانور کی طرح سے، جانور کو بھی اللہ نے آنکھ دیا ہے، جانور کو بھی اللہ نے کان دیا ہے، جانور کو بھی چلنے کی صلاحیت دی ہے، جانور کو بھی بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو پوستے ہیں، پالتے ہیں۔ جس طرح سے انسان اپنے بچوں کو گود میں اٹھاتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں کو گود میں سمیٹ کر کے رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اندھے بہرے یہ جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے لیکن جانوروں کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ ساری آیات اگرچہ کفار مکہ کو بتلایا جا رہا ہے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی جو احکامات ہیں وہ بڑے وائڈ ہیں، چوڑے ہیں۔ جب تک اس روئے زمین پر انسان آتا رہے گا تب تک اللہ کا یہ حکم وہاں پہ لاگو ہوتا رہے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی موقع کا ہو، وہ جو بھی ہوگا اگر وہ ان آیات کا مصداق ٹھہرے گا وہ آیت اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کفار و مشرکین ہیں اگر ان کے اندر کوئی خیر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی آیات سنا دیتا۔ یہ مشرکین کے لیے، لیکن ایک آدمی نام کا مسلمان ہو لیکن اپنے نفس کی پیروی کرتا ہو، نام کا مسلمان ہو، قبر و مزاروں پہ جاتا ہو، نام کا مسلمان ہو، غیر اللہ سے اپنی امیدیں جوڑتا ہو، وابستہ کرتا ہو، نام کا مسلمان ہو، غیر اللہ کو پکارتا ہو، اس کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کیا جائے لیکن وہ اللہ کے کلام پر کان رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو، وہ تمام کے تمام اس آیت کریمہ کے ضمن میں آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اندر ایک رتی بھی خیر کا جوہر ہوتا اللہ ان کو حق بات سنا دیتا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنا دیتا اگر خیر ہوتا تو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنا رہا ہے، سننے کے بعد بھی بالکل بہروں کی طرح سے اپنے پیٹ کو پھیر لے رہے ہیں۔ یعنی یہ سب سے بڑی کفر کا سب سے بدترین درجہ ہے
کہ جب انسان کو اللہ کا کلام سنایا جائے تو اس کے مقابلے میں اپنی نفس کی باتوں کو سامنے رکھے. اللہ کا کلام سنایا جائے، ادھر ادھر کی باتوں کو اللہ کے اپنے سامنے رکھے. یہ بدترین قسم کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.